السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہے، کیا میوزک اسلام میں حرام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میوزک حرام ہے، کچھ کہتے ہیں صرف برا میوزک حرام ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے یہ صرف نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اصل سچ کیا ہے؟ چلیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صاف طور پر سمجھتے ہیں۔ میوزک کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میوزک سے مراد کیا ہے۔ میوزک صرف گانا بجانا نہیں بلکہ سر اور آواز کو ایسے ملا کر بنانا جس سے دل میں اثر ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ سر یا آواز خود برا ہے، لیکن اس کا استعمال کس مقصد سے ہو رہا ہے یہ سب سے ضروری ہے۔ اگر کسی چیز سے گناہ، فتنہ یا اللہ کی یاد سے دوری ہوتی ہے تو وہ چیز اسلام میں منع ہوتی ہے، چاہے وہ میوزک ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں میوزک لفظ سیدھا لکھا ہوا نہیں ملتا، لیکن اللہ نے کچھ ایسے جملے استعمال کیے ہیں جن کا مطلب اور کانٹیکسٹ میوزک پر فٹ ہوتا ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو باطل باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ اس آیت میں لہو الحدیث کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے ایسی باتوں یا آوازوں میں لگنا جو دل کو اللہ کے سے غافل کر دیں۔ بہت سے مفسرین جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیات کا مطلب میوزک اور گانے بتایا ہے۔ مطلب قرآن خود ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر سے دور کر دیں، چاہے وہ گانا ہو، فلم ہو یا کوئی ایسی آواز جو فتنہ پیدا کرے، سب لغو کے زمرے میں آتی ہیں اور اسلام میں منع ہیں۔ اب آتے ہیں حدیث پر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب سے کلیئر طور پر بتایا ہے کہ میوزک اور انسٹرومنٹس کا کیا حکم ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590 میں رسول اللہ نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو زنا، سلک، ریشم، شراب اور میوزک انسٹرومنٹس کو حلال کر دیں گے۔ اس حدیث سے بالکل صاف پتہ چلتا ہے کہ میوزک اور آلات موسیقی انسٹرومنٹس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، جیسے زنا اور شراب۔ اگر میوزک حلال ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان حرام چیزوں کے ساتھ کبھی نہ ملاتے۔ یعنی میوزک صرف ٹائم پاس نہیں بلکہ وہ چیز ہے جو دل کو گمراہ کر سکتی ہے اور انسان کو گناہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ میوزک کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب کہیں سے میوزک کی آواز سنتے تو اپنے کان بند کر لیتے اور جب تک وہ جگہ سے گزر نہیں جاتے اپنی انگلی کان میں رکھے رکھتے۔ سوچئے، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھے۔ اگر میوزک حلال ہوتا تو کیا وہ اپنے کان میں بند کرتے؟ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، میوزک سے دل میں نفاق، منافقت پیدا ہوتی ہے جیسے پانی سے پودا اگتا ہے۔ مطلب میوزک دل کو اللہ کی یاد سے دور کرتا ہے اور دھیرے دھیرے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک ضروری بات سمجھنی چاہیے، اسلام ہر سر یا آواز کو حرام نہیں کہتا۔ اسلام منع کرتا ہے ایسے میوزک جو گناہ کو پروموٹ کریں، شراب، حیا مٹا دیں، دل میں فتنہ پیدا کریں، اللہ اور آخرت کی یاد سے دوری کریں اور جس میں عورت کی آواز، نعت یا فحاشی شامل ہو۔ لیکن اگر کوئی نشید کی آواز جس میں اللہ کا ذکر ہے یا جس میں ایمانداری اور صبر کی باتیں ہیں تو وہ الاؤڈ ہے، لیکن بنا میوزک انسٹرومنٹس کے۔ جیسے دف، ایک سمپل ڈرم کا یوز کچھ حدیث میں آیا ہے، جیسے عید کے دن یا نکاح کے وقت، لیکن گٹار، فلوٹ، پیانو اور ماڈرن بیٹس کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ میوزک دل کو عارضی سکون دیتا ہے، لیکن یہ سکون صرف کچھ منٹوں تک ہوتا ہے۔ جب گانا ختم ہوتا ہے تو دل پھر ویسا ہی خالی لگتا ہے۔ قرآن کا ذکر اور اللہ کا کلام انسان کو اندر سے سکون دیتا ہے، وہ سکون میوزک کبھی نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل روشن ہوتا ہے اور میوزک کا اثر الٹا ہوتا ہے، وہ دل کو غافل اور کمزور بنا دیتا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں لوگ سٹریس اور ڈپریشن کے شکار ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی یاد سے دور اور میوزک کے قریب ہو گئے ہیں۔ آج کل میوزک صرف انٹرٹینمنٹ نہیں بلکہ ایک فتنہ بن گیا ہے۔ اکثر میوزک کے لیرکس میں اللہ کے ساتھ شرک یا کفر کے الفاظ ہوتے ہیں اور ہم بنا سمجھے، بغیر لیرکس پر غور کیے، انہیں روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا کر گا رہے ہوتے ہیں۔ جب ایک مسلمان روز گانے سنتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا دل قرآن سے دور اور دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اسے نماز میں سکون نہیں ملتا اور قرآن سننے کا شوق نہیں رہتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب لوگ حرام اور حلال میں فرق کرنا بھول جائیں گے۔ آج وہی وقت آ چکا ہے۔ اسلام ایک بیلنس دین ہے، ہر چیز میں لمٹس رکھی گئی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آواز یا نشید جو اللہ اور رسول کے ذکر پر مبنی ہے اور جس میں انسٹرومنٹس نہیں، وہ الاؤ ہے، لیکن اگر میوزک کا مقصد ناچ گانا ہو تو وہ حرام ہے۔ سمپل ٹیسٹ میں اگر میوزک سن کر آپ کو اللہ یاد آئے تو ٹھیک ہے، اگر میوزک سن کر آپ کو اللہ بھول جائے تو وہ حرام ہے۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز کا حلال بدل دیا ہے۔ جہاں میوزک سے سکون ڈھونڈتے ہیں وہاں اللہ کے ذکر میں اصلی سکون چھپا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ کا ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ جو بندہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ کبھی بے چین نہیں ہوتا۔
اگر آپ میوزک چھوڑنا چاہتے ہیں تو آج ہی قدم اٹھائیں۔ اپنے فون سے حرام گانے ڈیلیٹ کریں، نشید اور قرآن ریسیٹیشن سنا کریں، فجر کے بعد قرآن کا تھوڑا حصہ روز پڑھیں۔ جب دل اداس ہو میوزک کے بجائے سورہ رحمان سن لیں۔ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے وہ چیزیں پسند نہ آئیں جو تجھے پسند نہیں۔ اسلام ہمیں روکنے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے منع کرتا ہے۔ میوزک سے شاید کچھ دیر کے لیے خوشی ملتی ہو، لیکن آخرت کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی بہتر بنائیں۔ تو جواب بالکل صاف ہے، ہاں میوزک اسلام میں حرام ہے اگر وہ آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرے یا گناہ کی طرف لے جائے، لیکن حلال سور اور نشید جس میں صرف اللہ اور رسول کا ذکر ہو اور کوئی فحاشی نہ ہو وہ جائز ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن اور ذکر سے بھریے، یہی اصل سکون کا راستہ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔